السلام علیکم اسکول آف کریٹیوٹی ہائی اسکول کلاسز سبجیکٹ معاشرتی علوم چیپٹر کا نیم ہے وادی سندھ کی تہذیب مختلف سوالات کے جوابات سوال نمبر 1 ہے تہذیب سے کیا مراد ہے جواب ہے تہذیب سے مراد کسی دور میں انسانوں کا طرز زندگی رسم و رواج علم و ادب ٹیکنالوجی اس کی تہذیب کہلاتا ہے مطلب کہ ہر جو کنٹری ہوتی ہے ہر ملک ہوتا ہے اس کا دوسرے ملک سے جو رہنا سہنا طرز زندگی اس کی لینگویج اس کے رسم و رواج اس کے علم و ادب ٹیکنالوجی دوسرے سے چینج ہوتی ہے تو تہذیب سے مراد کسی دور میں انسانوں کا طرز زندگی رسم و رواج علم و ادب ٹیکنالوجی کا علم ہے سوال نمبر 2 ہے وادی سندھ کی تہذیب کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے جواب ہے ان کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے فرسٹ ہے ابتدائی دور مطلب فرسٹ ابتدائی مینس جو فرسٹ ہوتا ہے پہلا دور سیکنڈ ہے پختہ دور اور تھرڈ ہے آخری دور آئی ریپیٹ دس اگین فرسٹ ہے ابتدائی دور سیکنڈ ہے پختہ دور اور تھرڈ ہے آخری مطلب لاسٹ دور سوال نمبر 3 ہے موہنجو دڑو کا شہر کب دریافت ہوا جواب ہے 1922 میں موہنجو دڑو کا شہر دریافت ہوا نمبر 4 ہے ہڑپا کا شہر کب دریافت ہوا ہڑپا کا شہر 1946 میں ماہرین آثار قدیمہ کی کھدائی کے نتیجے میں دریافت ہوا تھا ہڑپا کا شہر جو تھا وہ 1946 میں ماہرین آثار قدیمہ جو تھے جب انہوں نے کھدائی کا کام شروع کیا تھا تو تب ہڑپا کا شہر دریافت ہوا تھا کوسچن نمبر 5 ہے وادی سندھ کی صنعت اور دستکاریاں کون سی ہیں جواب ہے یہ لوگ مٹی کے برتن کھلونے تانبے کی چیزیں زیورات دھات اوزار اور مٹی کی مورتیاں بناتے تھے یہ لوگ مٹی کے برتن کھلونے تانبے کی چیزیں زیورات دھات اوزار اور مٹی کی مورتیاں بناتے تھے سوال نمبر 6 ہے وادی سندھ کے لوگوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے زیورات کون سے ہیں جواب ہے ان کے زیورات میں انگوٹھیاں بازوبند کنگن اور ہار وغیرہ شامل ہیں ان کے زیورات میں انگوٹھیاں بازوبند کنگن اور ہار وغیرہ شامل ہیں سوال نمبر 7 ہے وادی سندھ کے لوگ خشکی پر سفر کے لیے کن چیزوں کا استعمال کرتے تھے جواب ہے وادی سندھ کے لوگ خشکی پر سفر کے لیے گھوڑے بیل گاڑیاں اور کھچر وغیرہ کا استعمال کرتے تھے تفصیلی سوالات اسٹوڈنٹس ہیں سوال نمبر 1 ہے تفصیلی سوال ہے وادی سندھ کی تہذیب کا تعارف لکھیں جواب ہے تہذیب سے مراد کسی دور میں انسانوں کا طرز زندگی رسم و رواج علم و ادب فنون اور ٹیکنالوجی کا علم ہے تہذیب ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی ہے ہر نسل اس میں ترامیم و اضافوں کے بعد اسے اگلی نسل تک منتقل کرتی ہے اسٹوڈنٹس جس کا مطلب یہ ہے کہ جو تہذیب ہوتی ہے وہ ایک نسل سے جب ایک نسل جب اپنی پوری لائف ٹائم میں اپنی زندگی میں اپنے طرز زندگی کو رسم و رواج کے علم و ادب فنون ٹیکنالوجی کو اپناتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی جو اس کی اگلی نسلیں ہوتی ہیں ان تک بھی منتقل کرتی ہے پھر جو نیکسٹ جو نسل ہوتی ہے وہ اس میں جو ہے وہ چینجز ڈیولپ کر کے چینجز لا کر ان میں کچھ اضافہ کچھ ترامیم مینس ہوتا ہے کچھ چینجز کرنا چیزوں میں مطلب سیم ٹو سیم ویسے ہی آگے وہ منتقل نہیں کرتے بلکہ اس میں کچھ چینجز لا کر پھر اگلی نسل میں منتقل کرتے ہیں ماہر ان کے نزدیک وادی کے سندھ کی تہذیب کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں پہلا ہے ابتدائی دور پختہ دور اور آخری دور اس کے علاوہ اس تہذیب کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس دور میں بھی غذائی اجناس بڑے پیمانے اور مقدار میں پیدا ہوتی تھیں اور وسیع پیمانے پر جنگلات کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے اس دور میں بھی شہری منصوبہ بندی کی جاتی تھی کہ جو ایک پلاننگ تھی سٹیزنس پلاننگ تھی اس کی بھی منصوبہ بندی کی جاتی تھی کہ کس طرح سے شہریوں کا جو ہے ایک پورا پلانر جو ہے وہ تیار کیا جاتا تھا اس میں سوال نمبر 2 لوں گے ہڑپا اور موہنجو دڑو پر نوٹ لکھیں جواب ہے ہڑپا کا شہر 1946 میں دریافت ہوا اس شہر کے آثار ساہیوال کے قریب ہیں یہ شہر دریا کے کنارے واقع تھا اور اس میں داخل ہونے والا راستہ دریا کی جانب سے تھا کھدائی کے دوران اس شہر میں کئی اہم عمارات دریافت ہوئیں اس کے علاوہ ہڑپا میں بڑی بڑی چکیاں ملی ہیں جو آٹا پیسنے کے کارخانے رہے ہوں گے اس کی گلیاں بڑی اور چوڑی تھیں اس شہر میں بھی قلعہ موجود تھا نیکسٹ ہے موہنجو دڑو 1922 میں موہنجو دڑو کا شہر 1922 میں موہنجو دڑو کا شہر دریافت ہوا اس شہر کی کھنڈرات صوبہ سندھ میں ہے اس شہر کے مغرب میں ایک قلعہ تھا یہ قلعہ ایک ٹیلے پر بنا ہوا تھا
قلعے کے قریب فوجی بریکیں تھیں، گھر کی تاروں میں بنے ہوئے تھے، گلیاں 3 سے 4 فٹ چوڑی تھیں، گلیاں کچی تھیں اور زیر زمین پکی نالیاں تھیں۔ معروفی آبجیکٹو پاٹا درست جواب کے دائرہ لگائیں۔ پہلا جس پہ آپ ٹک لگائیں گے وہ طرز سن کی ہے۔ نمبر 2 سن، نمبر 3 1922، نمبر 4 1946، نمبر 5 پیمائش فطری ہے۔ درست کے سامنے گڈ اور غلط کے سامنے کراس لگائیں۔ فرسٹ پہ کراس لگائیں گے، سیکنڈ پہ ٹک، 3 پہ بھی ٹک، 4 پہ ٹک اور 5 پہ کراس۔ کالم میچ کریں گے۔ نمبر 1 ہے ان میں زیر زمین پکی نالیاں تھیں۔ نمبر 2 ہے کہ کارخانے رہے ہوں گے۔ نمبر 3 ہے مختلف قسم کے کام اور مزدوری کرتے تھے۔ نمبر 4 ہے کھچر وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ نمبر 5 ہے کنارے بسنے والی قوموں اور تہذیبوں سے بھی تھا۔ نمبر 5 ہے تعارف لکھیں حکمران طبقہ۔ پہلا طبقہ حکمران تھا جن کا کام حکومت چلانا تھا۔ نمبر 2 تاجر طبقہ۔ دوسرا طبقہ تاجر اور سوداگروں کا تھا، یہ طبقہ تجارت کرتا تھا۔ نمبر 3 ہے حکمران طبقہ۔ تیسرا طبقہ مزدوروں کا تھا، یہ لوگ تاجر اور حکمران طبقے کے ہاں مختلف قسم کے کام اور مزدوری کرتے تھے۔